یہ جتنے بھی یہ فتنہ جو آج بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی ہے۔ جیسا کہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کی غلطیاں کیا ہیں، یہ میرا ایک لیکچر ہے، اس میں بھی میں نے بتایا، لیکن خاص طور سے آج لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں جو بھی اس فتنے میں پڑ رہی ہے، عشق اور محبت کے فتنے میں، اس فتنے میں پڑنے کی بہت بڑی وجہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی بہت دیندار ہے، ہمارا بچہ بہت دیندار ہے، ہماری لڑکی ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے بچے ایسا نہیں کر سکتی، اسی خیال میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کئی مرتبہ ان کا غلط ہوتا ہے، کئی ایسی حرکتیں لڑکیاں اور لڑکے کر بیٹھتے ہیں جو ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ماں باپ اسی گمان میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن اچھے دیندار گھرانوں کے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والوں کے، بلکہ عالموں کے گھرانے کے لڑکیوں کی میں سٹوریاں ایسی سنا جو گندی حرکتیں ان لوگوں نے کی، جس کی وجہ سے ایک عام انسان بھی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنی خطرناک حرکتیں عالمہ، حافظہ اور عالموں کے گھرانوں کی بچیاں اور بچے کرے سو واقعات میرے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے لیے غور کرو۔ اس میں ماں باپ کی جو غلطی میں بتا رہا ہوں، ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر اسلام پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے اسلام طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پہ اگر اس طریقے کے پابند اپنی لڑکیوں کو بچپن سے بتاتے، تو جو لڑکیاں اللہ سے ڈرتی ہے، بس وہی میں سمجھتا ہوں، اور وہ بھی سچی اللہ کے ڈر میں جو سچی ہوتی ہیں لڑکیاں، وہی لڑکی اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ نارمل جو نمازی، روزہ اور جو پردہ برقع کرنے والے، ایسے اکثر لوگ تو اسی فتنے میں پڑ سکتے ہیں، یاد رکھو۔ تو ماں باپ کی کیا غلطی؟ اصل میں اسلام بولا لڑکی کو جو بچپن سے پردے کا سسٹم ہے، غیر محرم مردوں سے نہیں بات کرنا، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا، ان کے سامنے نہیں جانا، اکیلی لڑکی کا سفر نہیں کرنا، چاہے وہ کالج کے نام پہ ہو، شادیوں کے نام پر ہو، فنکشنز کے نام پر ہو، یہ تمام چیزیں، اور اکیلی لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، ہمیشہ 24 گھنٹے موبائل اپنے ہاتھوں میں دے دینا، چاہے وہ لڑکے کے لیے ہو یا لڑکی کے لیے ہو، اور موبائل دے کر بغیر تحقیق کے ان کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دینا، یہ ایسے بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے، اور خاص طور سے وہ لڑکیاں اس فتنے میں زیادہ پڑتی ہیں جو لڑکیاں اکیلے ہاسٹل میں رہ کے پڑھتی ہیں، یا اکیلے جاب کرنے کے لیے کسی دوسری جگہ پر جا کے اکیلے ہاسٹل میں زندگی گزارتی ہیں۔ ایسے لڑکیاں بہت زیادہ اس فتنے میں پڑتی ہیں۔ جو ماں باپ سے دور رہتی ہیں ان کے زیادہ اس فتنے میں پڑنے کے اندیشے ہیں، جو ماں باپ کے موجودگی میں رہتی ہیں ان کے تھوڑے سے کم چانسز ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن کرنے والے کے لیے چور راستے تو بہت سارے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ماں باپ یہ غلطیاں کر رہے آج کہ نہیں جی ہماری بچی کو سیٹ مل گیا، ہماری بچے کو فری سیٹ آ گیا، اس لیے ہماری بچی فری سیٹ آنے کی وجہ سے حیدرآباد میں رہ کے پڑھتی ہے، کہیں عادل آباد میں رہ کے پڑھتی ہے، کہیں بنگلور چلے جاتی ہے، کہیں کسی اور جگہ چلے جاتی ہے، کیونکہ فری سیٹ مل گیا نا، اس لیے فری میں پڑھائی ہو جاتی، اس لیے ماں ضد کرتی ہے۔ بہت سارے گھروں میں تو باپ منع کرتا ہے، لیکن ماں نہیں ایسا کیسا کرتے، بچی کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے۔ ارے پڑھانے کے بعد پھر کیا کام کراتے جی؟ فیوچر کا کوئی ایم نہیں، کوئی گول نہیں، کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس فری سیٹ آ گیا پڑھ لیں گے، گھر میں رہ کے کیا کر لیں گے، چلو ٹائم پاس کر لیں گے وہاں پر جا کے۔ اب وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، ہاسٹل میں اکیلی رہتی ہیں، کالج کو جانا ہوتا ہے اکیلی بس کا سفر کرتی ہے۔ حیدرآباد میں ایسے کتنی لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں، اکیلی صبح اٹھے گی، ہاسٹل سے تیاری کر لے گی، اکیلی کالج جائے گی، اکیلی پھر وہاں سے ہاسٹل میں آئے گی۔ اب ہاسٹل سے وہ کب باہر نکلے گی، کب گھومنے جائے گی، کالج کے نام سے کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی، کس سے پھر رہی، کس سے میسیجز کر رہی، کس سے گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، کس کے ساتھ پارکوں میں، اوے ہوٹلوں میں یہ جو مل رہی ہے نا، یہ سب چیزیں کس کی نگاہ ہے؟ ہاسٹل والے تو نہیں دیکھیں گے یہ تمام چیزیں، کالج کے نام پہ تو چلے گئی، ماں باپ تو یہاں ہے گاؤں میں، اپنے شہروں میں۔ تو پھر ایسی ہی لڑکیاں بہت زیادہ بدکاریاں اور ایسے فتنوں میں پڑتی ہیں۔ تو یاد رکھو، جو شریعت کو توڑ کے چلے جاتے، شریعت کے دائرے کو توڑ کے، شریعت کے دائرے کو چھوڑ کے جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، ویسے ہی لڑکے، ویسے ہی لڑکیاں اس فتنے میں پڑتے ہیں۔